اس کا 3واں باب اور اس کی پہلی آیت سے 5ویں آیت تک خدا ان کے کلام مقدس میں سے تلاوت کروں گا۔ میرے ساتھ بائبل مقدس کو کھولیں، جن کے پاس نہیں وہ توجہ کے ساتھ خدا کے کلام کو سنیں۔ لکھا ہے، لیکن یہ جان رکھ کہ اخیر زمانے میں برے دن آئیں گے، کیونکہ آدمی خود غرض، زر دوست، شیخی باز، مغرور، بدگو، ماں باپ کے نافرمان، ناشکر، ناپاک، طبعی محبت سے خالی، سنگ دل، تہمت لگانے والے، بے ضبط، تند مزاج، نیکی کے دشمن، دغا باز، ڈھیٹ، گمنڈ کرنے والے، خدا کی نسبت عیش و عشرت کو زیادہ دوست رکھنے والے ہوں گے۔ وہ دینداری کی وضع تو رکھیں گے مگر اس کے اثر کو قبول نہ کریں گے، ایسوں سے بھی کنارہ کرنا۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ آمین۔ تشریف رکھیں۔ جب سے کورونا کی وبا جو ہے وہ چلی ہے، تقریباً ہر ایک خادم نے، ہر پاسٹر نے اخیر زمانے پر کلام سنایا ہے۔ اسکٹولوجی یعنی یسوع مسیح کی دوسری آمد جو ہے اس کے متعلق تعلیم دی ہے، لیکن آج جس طرف میں آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں وہ پولس رسول نے اپنے روحانی فرزند تیموتھیوس کو یہ خط لکھتے ہوئے اخیر زمانے کے متعلق تو بتایا کہ اخیر زمانے میں برے دن آئیں گے۔ اخیر زمانہ جب آئے گا تو اس زمانے میں برے دن آئیں گے۔ میں جب باہر تھا، ایک دوست ملا تھا تو اس کے ساتھ اس نے اپنے ایک پوسٹ پر فیس بک پر یہ لگایا ہوا تھا، یہ تیموتھیوس تیسرے باب کی پہلی آیت سے 5ویں آیت تک، اور اس نے کہا کہ شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جو اس حوالے کو پڑھ کر آمین لکھے، اور میں نے دیکھا کسی نے بھی آمین نہیں لکھا، اور میں واحد شخص تھا میں نے جس نے آمین لکھا، اس لیے کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے، اور یسوع مسیح نے اخیر زمانہ کی تعلیم دی۔ شاگردوں نے جب یسوع مسیح سے پوچھا کہ یہ سب کچھ کیسے ہوگا تو یسوع مسیح نے ان کو بتایا کہ یہ سب ایسے ایسے ہوگا، اور اگر ہم
نہ مانے، آمین نہ کہیں کہ ایسا ہی ہوگا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس بات کے ساتھ متفق ہیں، اور اگر ہم آمین نہیں کہتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم متفق نہیں ہیں۔ لیکن ہمیں متفق رہنا ہے کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے، اور خدا نے اپنے بندہ مقدس پالوس رسول کے وسیلہ سے اس کلام کو قلم بند کروایا ہے، اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ جو کچھ اس میں لکھا گیا ہے، روح القدس کی ہدایت سے لکھوایا گیا ہے، وہ اسی طرح سے پورا بھی ہوگا۔ میں اخیر زمانہ کے متعلق جو یسوع مسیح کی تعلیم ہے اس کے متعلق تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو پتا چلے کہ اخیر زمانہ کیا ہے۔ مقدس متی رسول کی معرفت یسوع مسیح کی لکھوائی ہوئی انجیل اس کا 24واں باب اور اس کی 30ویں آیت سے میں پڑھ رہا ہوں۔ لکھا ہے، اور جب وہ زیتون کے پہاڑ پر بیٹھا تھا، اس کے شاگردوں نے الگ اس کے پاس آ کر کہا، ہم کو بتا کہ یہ باتیں کب ہوں گی اور تیرے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا نشان کیا ہوگا؟ شاگردوں نے یسوع مسیح سے پوچھا کہ تیرے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا نشان کیا ہوگا؟ اب یسوع نے آخر ہونے کا نشان اور اپنے آنے کے متعلق شاگردوں کو بتایا کہ کیا ہوگا۔ سنیں ضرور، یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کرے، کیونکہ بٹیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے میں مسیح ہوں، اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے، اور تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہ سنو گے۔ خبردار گھبرا نہ جانا، کیونکہ ان باتوں کا واقعہ ہونا ضرور ہے، لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا، کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، اور جگہ جگہ کان پڑیں گے اور بھونچال آئیں گے۔ یہ یسوع مسیح نے دنیا کے آخر ہونے اور اپنی دوسری آمد کے متعلق شاگردوں کو بتایا، اخیر زمانہ کے متعلق۔ لیکن پولس رسول نے اخیر زمانے کے اندر جو برے دن آئیں گے ان کے متعلق اس نے تعلیم دی۔ سمجھ آ رہی بھئی؟ اے زمانہ چل رہا ہے، اور اس زمانے کے اندر برا وقت جڑا ہے وہ آ گیا۔ مطلب اے ایک دن ہے، اور ایک دن 24 گھنٹے دا ہے، اور 24 گھنٹے دے وچ کتے بھی کوئی برا وقت ساڈے تے آ سکتا ہے۔ وہ برا وقت ہے، یہ جو 24 گھنٹے کا دن ہے اس میں کسی وقت بھی کوئی برا وقت آ سکتا ہے، اور پولس رسول نے یہ کہا کہ اخیر زمانے میں برے دن آئیں گے۔ یہ میں نے اس لیے پڑھا تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ اخیر زمانے میں کیا کیا ہوگا۔ قوم پر قوم چڑھائی کرے گی، سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، کال آئیں گے، لڑائیاں ہوں گی، جھوٹے مسیح اٹھ کھڑے ہوں گے۔ یہ اخیر زمانہ ہے، لیکن اس اخیر زمانے میں برے دن بھی آئیں گے۔ برے دن کا مطلب یہ ہے کہ بدی کا بڑھ جانا۔ برے دن جب آتے ہیں تو جنہوں کو برائی ہو جاتے اسی کہنے ہیں کیسا زمانہ آ گیا ہے۔ ہاں کہنے ہیں کیسا زمانہ آ گیا بھی، کوئی ساتھی گال ہی نہیں سنتا، کوئی عزت ہی نہیں کرتا، برا زمانہ آ گیا۔ اور یہ برا جو وقت ہے، اس برے وقت کے
اندر بدی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. خدا کو اور اس کے کلام کو لوگ ترجیح دینا، عزت دینا چھوڑ دیتے. خدا کے کلام کے مطابق چلنا گوارا نہیں کرتے اور اپنی خواہشوں کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں. یہ بدی ہے. پیدائش 6 باب اور اس کی 5ویں آیت. میں بدی کے متعلق بتا رہا ہوں کہ جب بدی بڑھ جاتی ہے تو اس کو برا وقت کہتے ہیں. پیدائش 6 باب اور اس کی 5ویں آیت لکھا ہے، اور خداوند نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی اور اس کے دل کے تصور اور خیال سدا برے ہی ہوتے. اور 12ویں آیت کے اندر لکھا ہے، اور خدا نے زمین پر نظر کی اور دیکھا کہ وہ ناراض ہو گئی ہے، کیونکہ ہر بشر نے زمین پر اپنا طریقہ بگاڑ لیا تھا. ہر شخص نے اپنی مرضی کے مطابق کام کرنا شروع کر دیا. ہر کسی نے طریقہ کار بگاڑ لیا اور خدا نے جب نظر کی تو لکھا ہے کہ بدی بہت بڑھ گئی. بدی کے بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم برے دنوں میں آگے ہیں. برے دن شروع ہو گئے ہیں. جب بدی بڑھ جاتی ہے یعنی جب انسان اپنی خواہشوں کے مطابق چلنا شروع کر دیتا ہے تو وہ بدی میں چلا جاتا ہے. اور بدی بہت بڑھ جاتی ہے تو پھر یہ سارے کام جن کا ذکر پولس رسول نے اپنے خط کے اندر کیا وہ کام ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر جب بدی بڑھ جاتی ہے تو پھر خدا کو فیصلہ کرنا پڑ جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ جب بدی بڑھ جاتی ہے لوگ اپنا طریقہ کار بگاڑ لیتے ہیں. لوگ خدا کے کلام کے مطابق چلتے نہیں، خدا کی عزت کرتے نہیں، تو پھر خدا کو فیصلہ کرنا پڑ جاتا ہے. کیا؟ پیدائش 6 باب میں، پیدائش 6 باب اور اس کی 13ویں آیت. جب خدا نے زمین پر نگاہ کی تو اس نے دیکھا کہ وہ ناراض ہو گئی ہے، کیونکہ ہر بشر نے زمین پر اپنا طریقہ بگاڑ لیا تھا. اور خدا نے نوح سے کہا، سنے اب فیصلہ ہو رہا ہے. خدا فیصلہ کر رہا ہے. جب بدی بڑھ گئی ہے، برا وقت آ گیا، اب خدا نے فیصلہ کر لیا ہے. اور وہ کیا فیصلہ ہے؟ خدا نے نوح سے کہا کہ تمام بشر کا خاتمہ میرے سامنے آ پہنچا ہے. خدا نے کہہ دیا کہ اب بدی بہت بڑھ گئی ہے، اب اس بدی کے سبب سے میں تمام بشر کا خاتمہ اپنے سامنے کروں گا. کیونکہ ان کے سبب سے زمین ظلم سے بھر گئی، سو دیکھ میں زمین سمیت ان کو ہلاک کروں گا. زمین انہوں بھی ہلاک کراں گا تے جڑے بدی کر رہے نے انہوں نے بھی ہلاک کر دیاں گا. یہ برا وقت ہے. برے وقت کے اندر بدی بڑھ جاتی ہے
اور جب بدی بڑھ جاتی ہے تو پھر خدا کو فیصلہ کرنا پڑ جاتا ہے کہ اب میں اس بشر کو اپنی آنکھوں کے سامنے میں نیست اور نابود کر دوں گا۔ یہ ہے برا وقت، جس طرح کہتے ہیں نا کہ جدو ادھر سے برے وقت جو شہر اور نسل ہے تو وہ مطلب لیا جاتا ہے کہ یہ برا وقت آ گیا اس لیے شہر میں آ گیا کیونکہ اتنے ماریا جاتا ہے۔ انسان جب بدی کرتا ہے تو اس پر برے وقت آ جاتا ہے، اور وہ برا وقت اس بات کی علامت ہوگا کہ اب اس کا خاتمہ جو ہے وہ جلد ہوگا۔ اور پولس رسول نے اپنے روحانی فرزند تimotheus کو یہ بات سکھائی